درس نمبر 6 یہاں پر آپ کو بتائیں گے حروف جارہ کے بارے میں۔ حرف جر کس کو بولتے ہیں؟ یہ ہے حرف جر ہے۔ یہ جس حرف پر داخل ہوتا ہے، جس لفظ پر داخل ہوتا ہے، اس پر یہ زیر دے دیتا ہے، اس پر زیر آ جاتا ہے۔ دیکھیے البیتو تھا، لیکن جب فی داخل کر دیا تو اس پر زیر آ گیا، البیتو کی جگہ فی البیتی ہو گیا، بیتو تھا بیتی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اپنا ایک معنی بتاتے ہیں اور ان کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ آپ دھیرے دھیرے سمجھتے رہیں گے جیسے جیسے گرامر پڑھیں گے۔ اب اتنا سمجھ لیں کہ جس پر یہ داخل کریں گے اس کے آخر میں زیر لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، چاہے یہ ہوا یا اعلیٰ ہوا، اسی طرح الہ ہے، اسی طرح لام ہے، اسی طرح من ہے، اسی طرح فی ہے، اسی طرح الہ ہے، پھر للہ لکھا ہوا ہے، تو دیکھیے لام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جہاں بھی یہ حروف ہم داخل کریں گے، جس ورڈ پر لگائیں گے اس ورڈ کے آخر میں زیر دیں گے۔ جیسے کہ البیت اس کا معنی ہے گھر، المدرسہ تو اس کا معنی ہے مدرسہ، لیکن اگر ہم کہنا چاہیں کہ گھر میں تو ہم فی لگا کر کہیں گے فی البیتی، تو فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی البیتی گھر میں، فی المدرستی مدرسے میں۔ ٹھیک ہے، الفرس اس کا معنی ہے گھوڑا، الجمل اس کا معنی ہے اونٹ، لیکن اگر ہم کہیں گے گھوڑے پر یا اونٹ پر تو ہم اعلیٰ لگائیں گے، تو اعلیٰ کا معنی ہے پر، علی الفرسی گھوڑے پر، علی الجملی اونٹ پر۔ ٹھیک ہے، المیدان اس کا معنی میدان ہی ہے فیلڈ، اور المسجد اس کا معنی مسجد ہی ہے، تو اگر ہم کہیں گے مسجد کی طرف یا مسجد تک یا میدان کی طرف یا میدان تک، تو اس کے لیے ہم الہ استعمال کریں گے اور کہیں گے الی المیدانی میدان کی طرف یا میدان تک، الی المسجدی مسجد تک یا مسجد کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ جیسے انگلش میں ٹو استعمال ہوتا ہے ویسے ہی یہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی دونوں معنی دیتا ہے، طرف یا تک۔ الولد اس کا معنی ہوتا ہے گھر، الولد اس کا معنی ہوتا ہے لڑکا، الوالد اس کا معنی ہوتا ہے والد باپ، للولدی لڑکے کے لیے، للوالدی باپ کے لیے۔ البیت اس کا معنی گھر، المدرسہ اس کا معنی مدرسہ۔ اگر ہم کہیں گے کہ گھر سے مدرسے سے، گھر سے یا مدرسے سے، تو ہم کہیں گے من البیتی، من کے معنی سے۔ ٹھیک ہے، لام کے معنی لیے، للولدی لڑکے کے لیے، للوالدی والد کے لیے، اسی طرح مین کے معنی سے، گھر سے، من المدرستی مدرسے سے۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیے فی القرآنی قرآن میں، من اللہ اللہ سے، من البیتی گھر سے، الی المسجدی مسجد تک، الی المیدانی میدان تک، فی اللعبی کھیل میں، للہ اللہ کے لیے، للوالدی للولدی لڑکے کے لیے، علی الوالدی باپ پر، والد مانے باپ، علی مانے پر۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات بتا رہے ہیں یہ کہ جب الف لام والے اسم پر، یعنی جو بھی ورڈ ہے الف لام والا، اگر ہم اس پر لام لگاتے ہیں تو اس میں سے الف لام میں جو الف کا حمزہ ہے یہ گر جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے للولدی، تو یہ حقیقت میں کیا تھا؟ الولد، الولد تھا، یہاں پر الولد تھا، تو اس پر الف لام داخل ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسے ورڈ پر کہ جس پہ الف لام داخل ہو، اس پر اگر ہم لام داخل کریں، لیے کا معنی لانے کے لیے لام داخل کریں، تو اس میں جو الف تھا یہ حمزہ جو تھا یہ گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ للولدی، دیکھیے وہ حمزہ گر گیا، للولدی ہو گیا، حقیقت میں کیا تھا؟ یہ للولدی تھا۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں الوالد، یہ تھا حقیقت میں الوالدو، لیکن لام جب داخل کرا تو الف گر گیا، تو وہ کیا ہو گیا پھر بعد میں؟ للوالدی۔ دیکھیے الف حمزہ جو تھا وہ گر گیا ہے۔ اس کو بھی آپ ترجمہ لگا کر کے لائیں گے، ترجمہ کر کے لائیں گے، جیسے کہ مدرسے میں تو فی المدرستی، گھر میں فی البیتی، تو اس طرح سے آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے نا اس کے حساب سے آپ لگائیں ترجمہ۔ یہاں پر اول سے آخر تک، من الاولی الی الآخری،
بالکل آسان ہے، چھوٹے سے بڑے تک، من الصغیری الی الکبیری. جو ورڈز آ رہے ہیں وہ آپ نے پیچھے پڑھ لیے ہیں، تو پچھلے سبق اچھی طرح یاد کر کے چلیں گی تو یہ بہت آسان رہے گا آپ کے لیے. کھیل کے لیے، للعبی، بندر اس کا معنی ہوتا ہے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ القردو. ٹھیک ہے. کتا الکلب، اللہ پر علی اللہ. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. درخت پر، علی الشجری، کھیل میں، فی اللعب، یہ سارے. اس کو بہت آسان ہے، آپ خود سے کر کے لائیں گے. حرکات لگاؤ، لکھو اور پڑھو. حرکات لگانے ہیں آپ کو، میں نے وہی بتایا تھا، حرکات لگا کے دکھانا ہے آپ کو. جیسے کہ فا ہے تو فی، یا فا پر زیر لگائیں گے، صرف فا پر زیر لگائیں گے. اور فی القرآنی ہے یہ. ٹھیک ہے، کیونکہ قاف حروف قمریہ میں سے ہے. تو اب ایسی صورت میں الف لام پڑھا جائے گا. فی القرآنی، تو لام پر جزم لگائیں گے اور قاف پر پیش لگائیں گے، پھر را پر جزم لگائیں گے اور الف پر کھڑا نون پر کھڑا زبر لگائیں گے. الف پر کھڑا زبر لگائیں گے اور نون کے آخر میں زیر لگائیں گے. نون کے آخر میں زیر کیوں لگائیں گے؟ اس لیے کہ اس پر فی داخل ہے، حرف جر داخل ہے، جو میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو پچھلے سبق میں. تو فی کا معنی ہوتا ہے میں، تو فی داخل ہو گیا تو فی القرآنی. ٹھیک ہے. اسی سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حرف جر داخل ہو جاتے ہیں تو آخر میں زیر آ جاتا ہے. اسی طرح باقی ساری سب کا آپ کو آپ سب کا آپ کو لکھ کر کے لانا ہے اور اس پہ اعراب لگانا ہے، حرکتیں لگانی، زبر زیر پیش یہ لگا کے لانا ہے. جیسے یہ بتائیے کیسے لگائیں گے اس پر؟ الدرسو پڑھیں گے یا الدرسو پڑھیں گے؟ وہی ہے، آپ دیکھ لیں. اگر حروف قمریہ میں سے ہے دال تو الدرسو پڑھیں گے، اور اگر حروف شمسیہ میں سے ہے تو الدرسو پڑھیں گے. وہ آپ کو پتہ کرنا ہے کہ یہ کس میں سے ہے. اسی طرح للعلمی ہے، اس میں کیسے کیسے اعراب لگانا ہے میں نے بول ہی دیا ہے. آخر میں میم کے نیچے زیر لگانا ہے. لام لام زیر لل، پھر علمی، اس طرح سے. بہت آسان ہے، اس کو آپ خود سے کر کے لائیں گے تو زیادہ آسان رہے گا. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پتہ کر لیجیے گا.